اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربیع الاول کے مقدس محترم اور معظم مہینے کی نسبت سے ارادہ اور خیال یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا مضمون شروع کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسرے خطباء سے ہٹ کے آقا کی ان عظمتوں کو بیان کروں گا جو عرش والے نے اپنے قرآن مقدس میں بیان کیا. کئی خطباء پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان خطباء میں ہر مسلک کے خطباء شامل ہیں. جو اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے من گھڑت اور موضوع روایتیں اور حدیثوں کا سہارا لیتے. جسے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی. ایسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جو بات آپ نے نہیں فرمائی
میں سمجھتا ہوں کہ شرک کے بعد سب سے عظیم گناہ یہی عام مسلمان پہ بہتان باندھنا، کوئی مجھ پر بہتان باندھے، یہ بڑا خطرناک اور عظیم گناہ ہے۔ چہ جائے کہ امام الانبیاء پہ بہتان باندھے، جو بات آپ نے ارشاد نہیں فرمائی، محدثین نے اور اسماء رجال کے علماء نے اسے رد کیا، پھر منبر پہ بیٹھ کے اس بات کو آقا کی طرف منسوب کرنا۔ زبانیں لڑکھڑاتی بھی نہیں، بدن کانپتے بھی نہیں، بیچارے جاہل عوام اسے سن کے نعرے لگاتے کہ آقا کی عظمت بیان۔ کتنے ہمارے خطباء ہیں، دوسرے مکتب کے خطباء ہیں، جو ایک حدیث کو حدیث قدسی بنا کے پیش کرتے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب پیغمبر اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا نا تو ہم اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے، اس مخلوق کو بناتے ہی نہ۔ یہ کائنات تو ہم نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ آپ کو بھیجنا تھا۔ اسے حدیث قدسی بنا کے پیش کیا جاتا، جبکہ سر کی چوٹی سے لے کے پیر کی چھوٹی انگلی تک یہ جھوٹ ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، نبی پاک کا ارشاد نہیں۔ سیاستہ کی کسی کتاب میں نہیں، یہ جو پہلے دوسرے درجے کی کتابیں ہیں کوئی نہیں، وہ جو 7ویں درجے کی کتابیں ہوتی ہیں سکیاں سنیاں رلائی جاؤ، اس کسی کتاب میں آ گئی ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے، نام تو میں نہیں لوں گا، شاید آپ سمجھ جائیں، جن لوگوں نے فضائل کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ نے کہا آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم کچھ نہ بناتے، وہ جو عربی عبارت تھی اس عربی عبارت میں یہ تحریر کیا کالا علی قاری، حنفیوں کے عالم ملا علی قاری کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع، اس کا معنی تو سا کرو، موضوع کا کیا معنی؟ وضع کرنا، بنانا، گھڑنا۔ ھذا حدیث موضوع ولیکن معنی صحیح، لفظ تو اس کے موضوع ہیں، ثابت نہیں ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے۔ لفظ موضوع ہے، گھڑے ہوئے ہیں، اور معنی کیا ہے؟ صحیح۔ عجیب بات نہیں؟ اگر معنی کے لحاظ سے صحیح ہے نا
تو معنی میں کرتا ہوں، آپ کوئی معنی کر لیں، آپ کو بھی اختیار ہے، کرے کوئی معنی۔ پھر معنی ہی کرنا ہے نا، تو معنی ایک میں کر دیتا ہوں، قرآن کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر، اگر ہم نے آپ کو پیدا کر کے آپ کی زبان مقدس سے اپنی توحید کو بیان نہ کروانا ہوتا تو ہم کائنات پیدا ہی نہ کرتے۔ چلو جی، معنی ہم نے کر دیا، یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کر دیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو کسی شخصیت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اس بات کے لیے کہ اس دھرتی پر صرف میری عبادت ہو۔ یہ قرآن ہے، اس طرف علماء نہیں آئیں گے، ان کے نصیب میں بھی نہیں، اللہ نے ان کی قسمت میں بھی نہیں کی۔ یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں، ان کی پوری تقریر قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں، چٹکلے، مرثیے، دوڑے، شعر و شاعری، سلطان باہو کا کلام، بلے شاہ کا کلام، ساری تقریر اسی پہ صرف ہو جائے گی۔ لوگ ان پہ نوٹ نچھاور کریں گے، یہ شعر و شاعری کرتے رہیں گے، اور ہم اللہ کا قرآن سناتے رہیں گے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، تم بد نصیب لوگ ہو۔ ساری تقریر، کئی خطیبوں کو میں نے سنا فیس بک پہ، ساری تقریر ہی شعر و شاعری۔ لوگ آئے ہیں شعر و شاعری سننے کے لیے، مرثیے سننے کے لیے، ڈوڑے سننے کے لیے، وارث شاہ کا کلام ہیر سننے کے لیے، یا بلے شاہ کا کلام سننے کے لیے، یا سلطان باہو کا کلام سننے کے لیے۔ وہ لوگ بھی شاید بد نصیب ہیں جو آپ کی تقریروں میں یہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے طرف آنے والے لوگ خوش نصیب ہیں جو رب کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ قرآن نہیں کہتا ہم نے زمین و آسمان کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بالحق۔ اس کا معنی کیا کیا مفسرین نے؟ لِإِظْہَارِ الْحَقِّ، ہم نے زمین و آسمان کو اور ساری کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے حق ظاہر ہو جائے، سچ ظاہر ہو جائے۔ اور بندیالوی کہتا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا سچ رب کی توحید ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کائنات نہ کسی نبی کے لیے بنائی گئی، نہ کسی فرشتے کے لیے بنائی گئی، یہ کائنات رب نے بنائی ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے سب نے سنی ہوگی علماء سے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دھرتی پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، یعنی میری توحید کا ماننے والا ہوگا، میری وحدانیت کا ماننے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب ایک بندہ بھی میری الوہیت کا ماننے والا نہیں رہے گا۔ ہم قیامت قائم کریں گے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے کائنات بنائی تھی اس مقصد کو ماننے والا کوئی نہیں، ہم نے کائنات بسا کے کیا لینا ہے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھے اچھے علماء، اچھے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، اینکر، پروفیسر، وکیل، سب اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو اپنی غلط فہمی دور کیجئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، یہ کائنات اللہ نے
اپنی توحید پر بطور دلیل پیدا کی ہے، نشانی نشانی۔ یہ زمین کیوں بنائی؟ آسمان، پہاڑ، ندیاں، نالے، سمندر، دریا، چشمے، آبشاریں، بادل، بارش، فصلیں، نباتات، جمادات، یہ انسان، فرشتے، جن، پرندے، چرندے، حشرات الارض، یہ ساری کائنات اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ اپنی وحدانیت پر بطور دلیل، اپنی الوہیت پر بطور نشان اللہ نے بنائی ہے۔ میری الوہیت کو پہچاننے کی کوشش کر۔ اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس کائنات کا معبود صرف میں ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں۔ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف میں ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اس کائنات میں مسجود صرف میں ہوں، میرے سوا مسجود کوئی نہیں۔ اس کائنات میں نظر و نیاز کے لائق صرف میں ہوں، میرے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں مولا؟ اس پر رب نے کائنات کی ایک ایک چیز کو بطور دلیل پیش کیا، میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی مسجود ہوں، اس لیے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھانے والا جو میں ہوں۔ یہ قرآن پیش کرتا ہے دلیل۔ ایک ایک چیز کو بطور دلیل پیش کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تیری کتاب بھی بڑی عجیب کتاب ہے، پھر تیرا شکر ہے کہ تو نے سمجھ عطا کی، اور صرف ترجمے کے حد تک سمجھ نہیں دی، اس کی گہرائی میں اترنے کی سمجھ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس سے پہلے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او کائنات کے لوگوں عبادت کرو، غائبانہ حاجات میں پکارو تو اسی کو، نظر و نیاز دو تو اسی کا، سجدہ کرو تو عبادت ہے نا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ سجدہ کرنا کیا ہے؟ نظر و نیاز کیا ہے؟ پکار کیا ہے؟ عبادت کرو اپنے رب کی۔ لا عیسیٰ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن رب کی توحید ہے نا، اس نے بھی تو ہر صفحے پہ یہی بیان کیا، بار بار انہی دلیلوں کے تذکرے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، ہر صورت میں کرتا چلا جاتا ہے۔ میری عبادت کرو، لا عیسیٰ ولا ابراہیم، حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں، حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں، فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی، لات، منات، عزا، ہبل، ان کی پوجا پاٹ نہیں کرنی، عبادت صرف میری کرنی ہے۔ مولا اس کی کوئی دلیل دے نا کہ تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ، مریم، ملائکہ کی نہ کریں۔ فرمایا الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کس لیے کیا ہے پھر؟ یہ قرآن ہے۔ علماء کرام اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے اس کی، موضوع روایتوں سے آپ کی جان چھوٹے، من گھڑت حدیثوں سے آپ کی جان چھوٹے۔ اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، نیس سے ہست کر دیا، نابود سے بود کر دیا، گندے پانی کے قطرے پر ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں نقشے جمائے اور اتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھ دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء۔ حضرت آدم سے شروع کیا، آج تک بنا رہا ہے۔ سکے بھائی، سکی بہنیں، ان کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، ارب ہا کھرب ہا لوگ اس کائنات میں آئے،
انگوٹھے کے نشان آپس میں نہیں ملتے۔ قدرت دی حد ہو گئی ہے، خدا دی قسمیں کتنی ساری جگہ ہے، 1.5 انچ کی جگہ ہے صرف، یہ نشان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے جناب۔ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے عبادت میری کرو۔ والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، جو تم سے پہلے ہوئے نا انہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ بس یہاں جو میں اپنا رنگ دکھاؤں گا تو جو تفسیر کا ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا، اور ہم اپنے مقتدیوں کو پھر سمجھا دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہو آپ لوگ، ورنہ علماء اس کے نزدیک بھی نہیں گئے، انہیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں من قبلکم سے مراد ہے باپ، دادا، ماں، نانی، نانا، پردادا، اوپر والی نسل۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں بھی میں نے بنایا، تیرے باپ کو، ماں کو، دادے پردادے کو، تیری اوپر والی نسل کو بھی میں نے بنایا۔ بندیالوی کہتا ہے میں نہ صحیح ہے، میں اس پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں جو معنی کروں گا اس سے رب کی وحدانیت اور توحید اور نکھر کے سامنے آئے گی، اور نکھر کے سامنے آئے گی۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، عبادت میری کرو حضرت ابراہیم کی نہیں، عبادت میری کرو حضرت ملائکہ کی نہیں۔ کیوں میرے اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور میرے سوا جن کی پوجا پاٹ تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے بنایا، مائی مریم کو بھی میں نے پیدا کی، وہ تخلیق میں میرے محتاج ہیں۔ بندیالوی نے جو معنی کیا قرآن اس کی تائید کرتے، یہ نہیں ہے کہ بندیالوی نے قرآن سے ہٹ کے معنی کیا ہے۔ توبہ اللہ کی پناہ کہ ہم وہ معنی کریں اپنی طرف سے۔ یہ سورۃ نحل ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے، 14واں پارہ ہے، سورۃ نحل ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ میرے معنی کی تائید ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ خود اس کو بیان کریں گے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں غائبانہ حاجات میں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے، جن کو وہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، کرو مانا یار، تو اسے یہیں سدھا نہیں ہونا۔ میں نے تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب توحید بیان ہو نا تھوڑا جہا حصہ ملایا کرو، اللہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کے جھرمٹ میں خوش ہو رہا ہوگا۔ نام لکھواؤ اپنا اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ تخلیق میں میرے محتاج تھے، انہیں میں نے بنایا ہے، ان کی تخلیق میں نے کی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں امواتن، امواتن، او وچوں جیندے نے۔ امواتن کا معنی کرو یار، شاباش شاباش، یہ قرآن ہے جناب۔ امواتن، وہ مردہ ہیں، مردہ، غیر احیاء، احیاء معنی زندہ، غیر معنی نہیں، کرو معنی، وہ مردہ ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ اور موت حیات تو متضاد ہے، جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں، جو مردہ ہے وہ مولا اموات جو آنکھ لے آئی وہ مردہ ہے، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ تو آگے غیر احیاء کیوں کہا؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں،
اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہماری موت اور تے بزرگاں دی موت ہور. اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی من لے زندہ کوئی نہیں. اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء. آگے اللہ نے حد کر دی ہے. میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولا تیرے سمجھان تے بھی قربان جاواں پر مشرکو تواڈے نہ منن تے بھی قربان جاواں. اللہ نے بھی سمجھایا ایک دونی دونی دو دونی چار کر کے تساں ایک نہیں مننی. آگے اللہ نے حد کر دی. اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. وہ حضرات ذرا غور کر لیں جو کہتے ہیں بتوں کے بارے میں، یہ آیت بتوں کے بارے میں، وہ ذرا اس پر غور فرمائیں. وما یشعرون ایان یبعثون. تو کہتا ہے وہ تیری پکاریں سنتی ہیں، تیرے حالات سے واقف ہیں، تیری نظر و نیاز کو جانتی ہیں. کس نے نظر دی، کس نے نیاز دی، کس نے چڑھاوا چڑھایا، کون آیا کون نہیں آیا، تو سمجھتا ہے کہ وہ تیرے حالات سے واقف ہیں. اور میں رب کہتا ہوں وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. یہ آیت نمبر 21 ختم ہو گئی. اس کے بعد جو جملہ اللہ نے کہا نا بس اللہ سمجھ عطا. قرآن ایک مربوط کتاب، مضمون کے لحاظ سے بڑی جڑی ہوئی کتاب. اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ اپنی صفتوں کا ذکر کیا. فرمایا جو چیز تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. قادر میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، عبادت میری کرو. جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں. ان کو پتہ نہیں. جب میں اگلے لفظ پڑھوں نا ترجمہ میں نہیں کروں گا، ضرورت بھی نہیں، بس لذت لیں تھوڑی سی توحید کا، تھوڑا سا مزہ لیں یار، لذت لیں تھوڑی سی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی. اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں. ان کو پتہ نہیں وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر یہ بات ساری صحیح ہے نا تو پھر میری بات کو مان. الہکم الہ واحد. الہکم الہم. یہ آیت نمبر 21 میں کہا. شروع کہاں سے کی؟ قرآن بڑی عجیب کتاب، شہنشاہ کی کتاب، شہنشاہ کی کتاب، کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ تو شہنشاہ کا کلام. ختم کہاں کے کیا اس مضمون کو؟ الہکم الہم. شروع کہاں سے کی؟ ینزل الملائکہ بالروح. اتارتا رہا ہے. مانا یہ میرے ینزلوں کو جو میں نے کیا یہی کرنا ہے، ورنہ مرزائی دھوکہ دیتے ہیں مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے. اتارے گا تو آئندہ بھی اتارے گا نا. ینزل الملائکہ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو بالروح، ساتھ روح کے. یہ وہی ہے، روح سے مراد کیا ہے؟ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو ساتھ روح کے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا تھا فرشتوں کو اتارتا تھا. فرشتوں کو اتارتا تھا جس پر چاہتا تھا، روح وہی کے ذریعے. کیوں؟
کیا چیز اتارتا تھا؟ انذرو، انذرو انذار سے ہے، معنی کریں گے آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو سات روح کے اپنے حکم سے اپنے بندوں پر، جس پر چاہتا تھا وہی اتار دیتا تھا کہ لوگوں کو آگاہ کرو انہو لا الہ الا انا۔ شروع کہاں سے کیا؟ اسی مسئلے سے، پھر اس کو آ کے ختم کیا الہکم الہ واحد۔ چلو یار ذہن میں ایک بات آ گئی، یہ جو انذرو انہو لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر میں، ذرا آنا پہ تو غور کرو یار، میں، یہ میں جب بندہ کرتا ہے نا میں، اللہ فرماتے ہیں تین نہیں سجدی، اپنی تخلیق کو دیکھ، گندے پانی کے قطرے سے بنائے تو کہتا آنا آنا میں نہیں، یہ آنا آنا مجھے سجدہ ہے، میں نہیں کوئی الہ مگر میں۔ یہ جو ان مفسر ہے اس نے تفسیر کی روح کی، ان نے تفسیر کی روح کی، وہ جس روح کے ساتھ اتارتا رہا ہے وہ روح کیا ہے؟ وہ روح ہے لا الہ الا انا۔ وہ روح کیا ہے؟ لا الہ الا انا۔ سورۃ نحل کی پہلی اور دوسری آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے، اس کائنات کی روح رب کی توحید ہے۔ روح کس کو کہا گیا؟ لا الہ الا انا۔ تو یہ کائنات اللہ نے جو بنائی اور سجائی، یہ کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائی، یہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے بنائی۔ میں کئی مرتبہ ایک صوفی کا قول آپ کو سنایا کرتا، مجھے سناتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، سننے والوں کو تو یقیناً مزہ آئے۔ مجھے تو پہلے پتہ ہے میں سنا رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے سنا ہوگا، نہیں سنا وہ سنے ذرا۔ یہ جو تصوف ہے خانقاہی نظام، کون سا نظام؟ خانقاہی، اللہ اللہ سکھانا۔ کسی زمانے میں یہ بڑے عروج پہ تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے۔ دیوبند میں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ، تھانہ بھون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھان رحمت اللہ، لاہور میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ، وہاں بھچرا میں مولانا حسین علی الوانی، لوگ ان سے اللہ اللہ سیکھا کرتے۔ مولانا حسین علی میرے دادا استاد، میں نے ان کے شاگردوں سے پڑھا، خود میرے والد صاحب بھی انہی کے شاگرد تھے، انہوں نے تفسیر بھی ان سے پڑھی تھی، مشکات بھی ان سے پڑھی تھی، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ یہ خانقاہی نظام، آپ میں سے جو لوگ واقف ہیں، دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، بہت بڑے محدث ہوئے، بہت بڑے مفسر ہوئے، بڑے ذہین، حافظہ بڑا زبردست۔ ان کے داماد ہیں مولانا احمد رضا بجنوری، شاگرد بھی ہیں داماد بھی ہیں۔ کہاں؟ دیوبند، دیوبند یا ڈھابیل، کہاں دیوبند اور کہاں میاں والی۔ دیوبند میں خود خانقاہ موجود ہے حضرت مدنی کی، اس کے قریب ایک خانقاہ موجود ہے حضرت حکیم الامت کی، پھر لاہور میں ایک خانقاہ موجود ہے حضرت شیخ التفسیر کی۔ تو ان کے داماد نے مولانا احمد رضا بجنوری نے
اپنے سسر سے استاد سے پوچھا کہ میں حدیث پڑھ کے فارغ ہو گیا ہوں، اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، قلب کی صفائی، کہاں جاؤں؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری نے انہیں وہاں بھجنا بھیجا تھا کہ کہاں چلے جاؤ وہاں پہ۔ جب یہاں وہ پہنچے تھے اور ڈیرے سے باہر مولانا حسین علی سے ملاقات ہو، یہ تو جانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا جی مولانا حسین علی سے ملنا ہے۔ انہوں نے فرمایا آؤ۔ بڑے سادہ سے، پتہ نہیں چلتا یہ اتنا بڑا عالم ہے، گئے، بٹھایا، کھانا لے کے آئے، لسی وغیرہ لے کے آئے۔ انہوں نے کہا جی میں انہوں نال ملنا، تسی کڑے رپڑے پہ گئے ہو، مولانا حسین علی سے ملواؤ نا۔ فرمایا حسین علی مجھے ہی کہتے ہیں۔ پھر وہ یہاں رہے، یہ خانقاہی نظام تھا۔ اب یہ سب رخصت ہو گئے، ہن کسی دے پیچھے نہیں بھجنا، بھائی بیعت کرنی ہے جی تے فلانے دے پیچھے، نو 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 نو۔ اب ہر ماڈل کی نئی گاڑی خانقاہ والوں کے پاس، مربع زمینیں ملیں خانقاہ والوں کی، مرید بیچارے دے دے کے غریب ہو گئے، تے پیر صاحب وہ گاڑیاں مرید دے رہے ہیں، زمینیں مرید دے رہے ہیں، پیسے مرید دے رہے ہیں، کپڑے مرید دے رہے ہیں، مٹھائیاں مرید دے رہے ہیں، تحفے مرید دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں انہاں چوں مشکل کشا کون ہے، مرید یا پیروں کی مشکل کشائی کون کر رہا ہے؟ مرید کون دے رہا ہے؟ اب کوئی نہیں ہے، مت بھاگیے کسی کے پیچھے، ختم ہو گیا۔ وہ ایک نظام تھا، دل پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے تو دل بولنے لگ جایا کرتا، انہیں دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، مرید کی جیب پر نظر نہیں تھی، اپنی طرف سے کھلایا کرتے۔ تو تصوف ایک فن ہے، اس کی کتابیں میں نے بھی ایک دور میں پڑھی تھی کہ تصوف کیا ہوتا ہے، اس کے حق میں بھی اس کے خلاف بھی۔ اس میں ایک صوفی کا قول پڑھا، بس مجھے پسند آیا، میں کئی تقریروں میں اسے بیان کر چکا۔ وہ صوفی کہتا ہے زمین سے جو پہلی کونپل باہر نکلتی ہے، کونپل ہماری پنجابی میں اسے سٹا کہہ دیتی، پہلا پتا کونپل، کیوں بھائی سریے دی ہوندی ہے، سریے کیوں جڑے چپ کر گئے توڑا کی خیال ہے بھی سریے دی ہوندی، پھونک مارو نا پھونک دوسری طرف جا لگے۔ بالا کوٹ کی پہاڑی زمین ہو، ناران کاغان کی پہاڑیاں ہو، اس نرم و نازک سٹے نے سخت زمین کا سینہ چیرا اور باہر نکل آیا، پتھر کو چیر کے رکھ دیا اس نے، باہر نکل آیا۔ صوفی کہتا ہے کبھی تو نے دیکھا یہ مشرق کی طرف منہ کر کے نکلاؤ، مغرب کی طرف منہ کر کے نکلاؤ، شمال کی جانب منہ کر کے نکلاؤ، جنوب کی جانب منہ کر کے نکلاؤ، نہیں، یہ کونپل اور سٹا جب بھی زمین سے نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلا۔ صوفی کہتا ہے اسے کونپل اور سٹا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف رخ کر کے وہ کونپل کہتی ہے میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہر گیا کہ از زمیں روید وحدہ لا شریک لہو گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ دعائیاں دیتے ہوئے باہر نکلتا ہے مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز
جو اللہ نے بنائی، یہ زمین آسمان ستارے چاند سورج، یہ اللہ نے اپنی توحید پر بطور دلیل بنائے، بطور شاہد بنائے کہ یہ چیزیں شہادت دیں اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا، شروع جہاں سے میں نے کی گفتگو کا آغاز کیا، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان خطیبوں پر جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور سہارا کس کا لیتے ہیں؟ موضوع روایتوں کا، من گھڑت حدیثوں کا، نہ جن کا سر نہ پاؤں انہیں بیان کیا جاتا ہے۔ بڑی ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، لوگ اسے حدیث کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کی۔ علماء نے نقل بھی کیا اس کو۔ آج آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انشاءاللہ آپ کے بڑے کام آئی، آپ کو پتہ چلے گا کہ شرارتی لوگوں نے شرارتیں کیسے کی، بددیانتیاں کیا ہوئی۔ سب سے پہلے جس بندے نے یہ حدیث گھڑی نا بنائی، اس نے مصنف عبد الرزاق کے ذمے لگا دی کہ یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ مصنف عبد الرزاق، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا محدث ہے۔ چونکہ یہ معروف نہیں تھا نا، جس بندے نے ذمے لگائی اس کے ذہن میں تھا نہ مصنف عبد الرزاق چھپنی تے نہ لوگوں نو حقیقت دا پتہ۔ بعد میں جتنے لوگ آئے نا وہ اس کو نقل کرتے آئے، مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق۔ لوگوں نے کہا مصنف عبد الرزاق میں، حدیث کی کتاب میں۔ بیروت والوں نے 1975 میں مصنف عبد الرزاق چھاپ دی 11 جلدوں میں، ہم نے بھی منگوائی، ایک ایک صفحہ چھان مارا، یہ حدیث کہیں نظر نہیں۔ اب بھی کسی کے پاس اگر مصنف عبد الرزاق میں ثبوت ہو تو ہماری اصلاح کر دے، ہمارے علم میں اضافہ کر دے کہ یہ لو جی اول ما خلق اللہ نوری، مصنف عبد الرزاق کے فلاں باب میں فلاں صفحے پہ اس طرح روایتیں بنائی گئی، نبی پاک کے ذمے لگائی۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے دروازے کا دربان جبریل امین بنتا ہے، میری سواری کی رکاب نوریوں کا سردار تھامتا ہے، میں محبوب رب العالمین ہوں۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد۔ یہ فرق ہے، ورنہ میں بشریت میں، بشریت کا کیا معنی ہے؟ مقام، مرتبہ، درجہ۔ کتنا لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یار، زہریلا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا، ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ یہ نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھتے، انا للہ و انا الیہ، یہ نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، مقام میں، مرتبے میں۔ جیسے ہم انسان ہیں اسی طرح نبی پاک بھی انسان ہیں۔ سارے علماء دیوبند، سارے علماء اہل حدیث، یہ پوری زمین اور پوری دھرتی علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث سے بھر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نبی پاک کے قدموں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے ان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی مرتبے میں، مقام میں، درجے میں، شان میں، عظمت میں، علم میں
نبی پاک کو اپنے جیسا مانتا ہے، اس سے بڑا کافر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ تو پرلے درجے کا کافر اور بے ایمان آدمی، گستاخ آدمی ہے، بے ادب آدمی ہے، جو مرتبے اور مقام میں اپنے جیسا کہے۔ لیکن زہریلا پروپگنڈا ایسے کیا گیا رستہ روکنے کے لیے۔ ہم عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت معاویہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو نیچے کمنٹ کر دیے جاتے ہیں اہل بیت کا بغض ہے جی۔ بھائی حضرت معاویہ کی عظمت کو بیان کرنا اہل بیت کا بغض ہے؟ حضرت معاویہ کی عظمت کو بیان کرنا یزید کی وکالت بن جاتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، رشتہ داری انہاں نال بھی ساڈی کوئی نہیں، ہمیں تو صرف ایک بات مجبور کرتی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، بس۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں جی، ہمیں تانا دیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھنا منافقوں کی علامت۔ بولو یار بولو۔ اہل بیت سے بغض رکھنا کسی مومن کی شان نہیں ہے۔ اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے اس پہ تو رب کی لعنت ہے، کہو ایک دفعہ۔ اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھنے والے پر رب کی لعنت ہے۔ اس اہل بیت میں میرے نبی کی ساری بیٹیاں موجود ہیں۔ جو اصل قصور ہے ہمارا قصور کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں، ان میں سب سے پہلے میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ جو ازواج سے بغض رکھتا ہے اس پر رب کی لعنت ہے۔ نبی پاک کی ساری بیٹیاں اہل بیت ہیں، ان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت ہیں، میرے نبی کے سارے نواسے اہل بیت ہیں، حسنین کریمین اہل بیت ہیں، ان کی بڑی بہن حضرت زینب اہل بیت ہے، ان کی دوسری بہن ام کلثوم، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت علی کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹی کا نام ہے زینب، دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم۔ تم انہیں بھی اہل بیت میں شامل نہیں کرتے ہو۔ ہم حضرت علی کی اس اولاد کو جو حضرت فاطمہ کے بطن سے ہے، ساری اولاد کو اہل بیت سمجھتے ہیں۔ تم ام کلثوم کو اس لیے اہل بیت نہیں مانتے ہو کہ ان کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی، اس لیے تم انہیں اہل بیت نہیں مانتے ہو۔ وہ بھی تو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، حسنین کریمین بھی اہل بیت، ان کی بڑی بہن حضرت زینب اہل بیت، ان کی دوسری بیٹی بہن ام کلثوم اہل بیت، میرے نبی کے داماد اہل بیت، ان میں حضرت علی اہل بیت، حضرت حسن اہل بیت۔ شاوا یاوا، ادھر نہیں جائیں گے، حضرت حسن کی طرف نہیں جائیں گے۔ حضرت حسن اہل بیت، حضرت حسن کی اولاد، وہ بھی تو حضرت علی کا بیٹا ہے۔ تفریق کیوں کرتے ہو بیٹوں میں؟ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند ارجمند ہے، لیکن تم اس کے گیت اس لیے نہیں گاتے ہو کہ اس نے حضرت معاویہ سے، اندر کی باتیں باہر لاؤ۔ ہمیں اہل بیت کا دشمن کہتے ہو، تم اسے محدود کرتے ہو، ہم اسے عام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی ساری اولاد اہل بیت، میرے نبی کی ساری ازواج اہل بیت، میرے نبی کے سارے نواسے اہل بیت، میرے نبی کی ساری نواسیاں اہل بیت، حضرت حسن بھی اہل بیت، حضرت حسن کی ساری اولاد بھی اہل بیت۔ اور جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، وہ ملعون ہے، ملعون ہے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، زہریلا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا، تاکہ لوگ ان کے قریب ہو نہ آئے۔
مرتبے میں مثلیت نہیں ہے. جو مرتبے میں نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھے وہ تو کائنات کا بدترین کافر ہے. کہاں امام الانبیاء اور سارے انبیاء مل کر بھی میرے نبی کے ہم مرتبہ نہیں ہو سکتے. سارے فرشتے مل کر بھی میرے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. ساری خلقت مل کر بھی میرے نبی کے درجے کو نہیں پا سکتی. میرے نبی نے کہا تھا انا سید ولد آدم، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا. ولا فخر ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. مثلیت انما انا بشر مثلکم، مثلکم کس میں؟ جس طرح تمہارے ماں باپ اس طرح میرے بھی ماں باپ. تم بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا. تم نے بھی بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں. تم بھی سفر کرتے ہو، میں نے بھی سفر کیا. تم بھی تجارت کرتے ہو، میں بھی تجارت کرتا ہوں. تم نے شادیاں کی، میں نے بھی شادیاں کی. تمہارے بھی بال بچے، میرے بھی بال بچے. تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے. تمہیں بھی پیاس ستاتی ہے، مجھے بھی پیاس ستاتی ہے. تم بھی بیمار ہو جاتے ہو، میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں. تم بھی سوتے ہو، میں بھی سوتا ہوں. تم بھی تھک جاتے ہو، میں بھی تھک جاتا ہوں. اس معنی میں ہے انما انا بشر. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. علماء لوگوں کو سمجھاتے نہیں ایسے. مثلیت اس میں ہے، بشری تقاضے ہیں میرے. آپ کی انگلی پر بچھو نے ڈنگ مار لیا، اس میں سے خون بہنے لگ گیا. آپ نے فرمایا عجیب مخلوق ہے، ڈنگ مارتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ نبی کی انگلی ہے کہ امتی کی انگلی. ڈنگ آپ کو بھی لگا، درد آپ کو بھی ہوا. حل انت الا اسمع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. خون بہنے لگ گیا. آپ گھوڑے سے گرے، گھٹنے پہ تکلیف آئی، 1 مہینے کے لیے آپ نے آرام کیا. تو جس طرح تمہیں چوٹ لگتی ہے مجھے بھی چوٹ لگ جاتی ہے. تم بیمار ہوتے ہو، میں بھی بیمار ہوتا ہوں. تم بھی سفر کرتے ہو، میں بھی سفر کرتا ہوں. تمہارے بال بچے، میرے بھی بال بچے. اس معنی میں ہے انما انا بشر. تو آپ کی حقیقت اور ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ بشر ہے. جنس آپ کی کیا تھی؟ بشر تھی. حقیقت آپ کی کیا تھی؟ بشر تھی. انسان تھے، بشر تھے. اور صفت آپ کی نور تھی. حقیقت بشر، ذات بشر، اور صفت کیا ہے؟ نور. نور ہدایت. نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت. وہ جو ہمارے دوست قرآن کی آیت پڑھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا چاہتا کہ واو کون سی ہے، عاطفہ ہے، تفسیری ہے. میں عاطفہ بنا لیتا ہوں، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. نور الگ ہے، کتاب الگ ہے. کتاب سے مراد قرآن، نور سے مراد نبی پاک. یہ آپ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں واو تفسیریہ ہے، اسی نور کی تفسیر ہو رہی ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گیا. وہ کتاب مبین، یعنی وہ نور کیا ہے؟ کتاب مبین ہے. دلیل میری یہ ہے کہ پہلی آیت میں نبی پاک کا تذکرہ ہو چکا ہے. اس سے پہلی آیت میں آپ کا تذکرہ ہو چکا ہے. اب اللہ قرآن کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن چلو میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا کہ واو کون سی ہے. آپ کہتے ہیں عاطفہ ہے، کتاب سے مراد قرآن، نور سے مراد نبی پاک. میں نے کہا بالکل ٹھیک، میں نے آپ کی بات مان لی. یہ ذرا مبین سے آگے تو پڑھی. انج نہ کرو نا، مبین پہ آپ آ کے رک جاتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ. قرآن نماز کے نزدیک نہ جاؤ. کسی بندے نے نماز چھوڑی تھی، اس نے یہ آیت پیش کر دی تھی. قرآن کہتا ہے نماز کے نزدیک نہ جاؤ. اس بندے آ کے اگھا بھی مارا. آگے پڑھ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، تمہیں سمجھ نہیں، اس حالت میں نماز کے قریب ہو نہ جاؤ. تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
نور سے مراد نبی پاک ہیں. میں نے آپ کی بات مان لی. مبین سے آگے تو پڑھیے میرے بھائی. میں پڑھتا ہوں مانا آپ کریں گے, میں مانا بھی نہیں کروں گا. آگے اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس نور آ گیا, یہدی بہ اللہ, مانا کرو, یہدی بہ اللہ. اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ تو پھر کون سا نور ہوا؟ نور ہدایت. ذات بشر ہو گئی اور صفت میرے نبی کی کیا ہو گئی؟ نور. سورۃ کوثر کو ہم شروع کرنا چاہتے تھے لیکن تمہید میں ہی ہم رہ گئے. یہ سورۃ کوثر کئی جمعوں پہ آپ کو سننے کے لیے ملے گی انشاءاللہ. 2 مہینے چلتی ہے, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے. اس میں توحید بھی آئے گی, نبی پاک کی عظمت بھی آئے گی. میں آپ کو پورے قرآن کی سیر کرواؤں گا انشاءاللہ. سورۃ کوثر کے آئینے میں پورے قرآن کی سیر کریں گے ہم انشاءاللہ. ربیع الاول کے سلسلے میں سیرت کے عنوان پر ہمارے کانفرنسیں ہو رہی ہیں مختلف مسجدوں. پچھلے ہفتے کو معاویہ مسجد میں ہوئی. آج مغرب کے بعد 18 بلاک کی مسجد میں, آج مغرب کی نماز کے بعد. ہمارے ترنول سے ایک عالم ہیں, اچھے خطیب ہیں, اللہ نے اچھی آواز دی ہے, عالم بھی بڑے اچھے ہیں, مولانا زبیر شاہ صاحب. وہ تشریف لائیں گے اور میں نے بھی وہاں بیان کرنا ہے انشاءاللہ. میرے رب کو منظور ہو تو میں نے بھی بیان کرنا ہے. تو آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات اول تو مغرب کی نماز وہیں پڑھیں تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں, لیٹ نہ کریں. نہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ وہاں تشریف لائیں اور یہ بیان سیرت کے عنوان پر, توحید کے عنوان پر آپ سنیں. وعدہ تو آپ سے نہیں لیتا کہ میں گناہ گار ہو جاؤں گا, اور مسجد میں وعدہ لینا اچھا بھی نہیں ہوتا. اپنے دل میں ارادے کر لیں جن کا ارادہ ہے. اگر کوئی کام ہے, مجبوری ہے, تو کوئی ضروری نہیں اپنا کام کرے, کوئی ایسا کام ہے. اور اگر گھر میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر میری دعوت ہے کہ آپ بجائے اس کے اس کانفرنس میں آئیں, ہماری رونق بنے آپ. اس کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کریں گے, بھائیوں کو بھی آگاہ کریں. ہمیں آج سے 2-3 سال پہلے ایک آدمی نے مدرسے کے لیے عشر کے فنڈ میں شہد دیا تھا. ہم نے اسے بیچ کے مطبخ کا جو ہمارا خرچہ ہے سبزیوں کا, اس میں ہم نے لگا دی تھی وہ رقم, آپ کو یاد بھی ہوگا. اس دفعہ پھر اس بندے نے شہد بھیجا ہے تو وہ 40 کے قریب بوتلیں, پچھلی دفعہ تو میرا خیال ہے 100 کے قریب ہو گئی تھی, لیکن 40 کے قریب. یہ مدرسے کے ساتھ آپ کا تعاون ہے. باہر وہ جو ہمارے سائیکل سٹینڈ پہ ساتھی ہے مسعود, اس کے پاس آپ کو ملے گی یہ شہد کی بوتل 2000 میں. تو آپ اسے مہنگا نہ سمجھیں, یہ سمجھ کے خرید لیں کہ مدرسے میں خرچ, ہماری رقم جو ہے مدرسے میں خرچ ہو جائے گی, آٹے میں, سبزی میں, گھی میں. تو جن آپ کو ضرورت ہوگی وہ وہاں سے حاصل کریں گے. دیجیے اذان.